إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم اسلامی بھائیوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے عربی زبان میں جو کچھ بھی پڑھا گیا یہ ایک عظیم خطبہ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو آپ کے سامنے سنایا گیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اس خطبے کو کہتے ہیں خطبۃ الحاجہ۔ یہ خطبہ جو عربی میں ابھی آپ لوگوں نے سنا، ہم لوگوں کے لیے اس کی تعلیم، اس کی باتیں کتنی اہم ہو سکتی ہیں، کتنی ضروری ہیں، کتنی بنیادی ہیں، یہ سمجھنے کے لیے آپ اتنا سمجھ لو کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، درس دیتے، نکاح پڑھاتے، کوئی فیصلے کی مجلس ہوتی، کوئی بھی اہم کام کرنا ہوتا، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ پڑھتے تھے۔ بار بار عربی زبان کے یہ الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے، وہی میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار ایک بات صحابہ کے سامنے دہراتے تھے، مسلمانوں کو ایک چیز بار بار سناتے تھے، تو کیوں سناتے تھے؟ کوئی بھی چیز بار بار کیوں بولتے ہیں؟ بولیے کیوں بولتے ہیں؟ چیز ضروری ہے، اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اسی لیے بولتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے جب بار بار کہتے تھے، اور ہم بھی اسے بار بار سنتے ہیں۔ آپ نکاح میں جائیں گے، خطبہ سنیں گے، جمعہ کے دن خطیب خطبہ دیتے ہیں، آپ عربی میں اسے سنیں گے۔ کیا ہے اس میں؟ کیا باتیں بتائی گئی ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے۔
اور ایک بات یاد رکھیے، دین اسلام میں جس چیز کو جتنا اہم قرار دیا گیا ہے اس کی تفصیل جاننا آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ ہر نماز میں ہم اسے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بغیر نماز کو ناقص قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناتمام ہے، غیر مکمل ہے، ادھوری ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو آپ لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، آپ کی نماز بیکار ہے، قبول نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے سورہ فاتحہ کو دیا، کیا ہے اس میں معلوم ہے آپ کو؟ اگر معلوم نہیں ہے تو آپ پھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم اکثر اپنے درس میں ایک بات بتاتے ہیں، اللہ نے اولاد دیا ہے، زندگی میں کچھ دو نہ دو، اپنی اولاد کو کم سے کم اپنے زبان سے سورہ فاتحہ پڑھنا سکھا دو، ضروری ہے یہ۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو سورہ فاتحہ یاد نہیں کرائی تو آپ نے پھر کیا دیا بچے کو؟ اگر آپ نے سورہ فاتحہ بچے کو سکھا دی، پوری زندگی بھر نماز میں پڑھتا رہے گا، جب جب وہ نماز پڑھے گا اس کو جو ثواب ملنا ہے ملتا ہی رہے گا، سورہ فاتحہ سکھانے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملتے رہے گا۔ یہ فقہ چاہیے، یہ سمجھ چاہیے مسلمانوں کو۔ تو سورہ فاتحہ اس کا معنی سمجھنا ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نماز انسان کو کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں۔ ہماری نماز ہم کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نماز میں کھڑ کر کیا بولتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے جا کر باہر اس کے خلاف کرتے ہیں۔ سمجھنا ہے ہمیں۔ تو یہ جو خطبہ ہے خطبۃ الحاجہ جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس میں ابھی تک میں نے 3 کلمے پڑھے۔ کلمے کا مطلب 3 جملے، 3 الفاظ میں نے پڑھے۔ ان الحمد للہ، بے شک حمد اللہ کے لیے ہے۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنا۔ کیا معنی ہے حمد کا؟ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنا، یہ معنی ہے حمد کا۔ 3 باتیں بتایا میں۔ تعریف محبت کے ساتھ کی جائے، نمبر 2 تعریف خوبیوں کو بیان کر کے کی جائے، محبت کے ساتھ خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے تعریف کرنا، اسے کہتے ہیں حمد۔ اگر کسی کی تعریف اس کی خوبیاں بیان کر کے بھی کریں لیکن ہم کو اس سے محبت نہیں ہے تو اسے حمد نہیں کہیں گے۔ جیسے ایک بادشاہ ہے، ظالم ہے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں لیکن اس کی کچھ خوبیاں ہم بیان کر رہے ہیں انعام حاصل کرنے کے لیے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے، اسے حمد نہیں کہیں گے۔ پہلے لوگ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے
لیکن تعریف کریں گے انعام ملے گا، اسے حمد نہیں کہیں گے۔ کسی سے محبت ہے، تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن تعریف اس کی اچھائیوں کو بیان کر کے نہیں، برائیوں کو بیان کر کے کر رہے ہیں، تو اسے بھی حمد نہیں کہیں گے۔ جیسے کسی کا ایک دوست ہے، ماہر چور ہے، چوری کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، ہم کہہ دیں اس کے پاس غضب کا دماغ ہے، کوئی بھی تالا ہو 1 منٹ میں کھولے گا۔ تعریف کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، لیکن اچھائی میں تعریف کر رہے ہیں، برائی میں، اس کو حمد نہیں کہیں گے۔ تو حمد کے لیے محبت بھی ہونا چاہیے، اچھائیوں کا بیان بھی ہونا چاہیے، اور جس کی حمد کرتے ہیں ہم اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اب اپنے آپ سے پوچھو یہ تینوں چیزیں سوچ کر رہے آپ یا ایسے ہی کر رہے؟ اللہ کی آپ بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی خوبیاں آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کے ساتھ کر رہے ہیں، یا سب لوگ کر رہے اسی لیے میں بھی کر رہا ہوں؟ اگر تعریف ہم سمجھے ہی نہیں، محبت ہم سمجھے ہی نہیں، اللہ سے محبت بھی نہیں، تعریف میں کیا بولنا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، دن بھر کھڑے ہو کر ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، وہ حمد نہیں ہے۔ اسی لیے حمد، اللہ کی صحیح حمد، الحمدللہ، یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے نا، الحمدللہ، 2 لفظوں سے ملا ہوا، اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا برکت والا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تملأ المیزان، یہ اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان کیا ہے معلوم آپ کو؟ میزان اتنا بڑا ہے، دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ 7 آسمانوں کو اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ سکتے ہیں آپ، 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ سکتے ہیں، ساری کائنات اللہ کے پاس جو میزان ہے اس کے ایک پلڑے میں آ سکتی ہے، اتنا بڑا ہے میزان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، یہ ایک کلمہ اللہ کے میزان کو بھر سکتا ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے یہ۔ زندگی بھر بول رہے الحمدللہ، نماز میں بول رہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن الحمدللہ کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہے، صرف زبان سے ہے ہمارے۔ الحمدللہ کو سمجھو، ان الحمدللہ، بے شک ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب ساری تعریف اللہ کے لیے ہے تو پھر آپ تعریف کے بھوکے کیوں ہیں؟ آپ کی تعریف نہیں ہوتی تو آپ کا منہ کیوں چھوٹا ہو جاتا ہے؟ تعریف سنے بغیر آپ کو خوشی کیوں نہیں ملتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے حمد کو صحیح طور پر نہیں سمجھا ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور اگر الحمدللہ کہنے کی توفیق مل گئی نا، صحیح معنی میں توفیق مل گئی الحمدللہ کہنے کی، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولت، آسائش، پوری دنیا کی نعمتیں بیکار ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں اپنے زمانے کے، فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دیا، پوری دنیا دے دیا،
اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اس میں سے 2 ایمان والے ہیں، 2 کافر ہیں۔ ایمان والوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، نبوت بھی دیا اللہ تعالیٰ اور پوری دنیا کی بادشاہت دیا، پوری دنیا کے حکمران تھے۔ بخت نصر، پوری دنیا کی حکومت اللہ نے دیا۔ ذوالقرنین کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دیا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ دنیا میں کسی بندے کو پوری دنیا کی حکومت عطا کر دے، دولت دے دے، پوری دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں ڈال دے، پوری دنیا کے پورے خزانوں کو پانے کے بعد اللہ اس بندے کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دے۔ سنو اس بات کو غور سے، ایک طرف پوری دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، سب کچھ ہے، دوسرے طرف امام ابن القیم فرماتے ہیں یہ سب ملنے کے بعد اسے الحمدللہ کہنے کی اللہ اگر توفیق دے دے تو یہ 2 نعمتیں ہوئیں، ایک دنیا کی دولت، ایک الحمدللہ کہنے کی توفیق۔ فرماتے ہیں ان دونوں نعمتوں میں بڑی نعمت ہے الحمدللہ کہنے کی توفیق۔ اسے اللہ نے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دیا تو پھر وہ اللہ کے احسان کا قرض دار ہو گیا۔ اس قرض کو چکانے کے لیے اسے پھر الحمدللہ کے توفیق کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اسے پھر الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دیا تو اس الحمدللہ کہنے کی توفیق کا قرض چکانے کے لیے دوبارہ الحمدللہ کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے نیچے دبے رہے گا، اس سے کبھی نکل نہیں سکے گا۔ یہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اسے کھل کر سمجھو۔ اسے جب بندہ الحمدللہ کے معنی کو سمجھتا ہے نا، گھر میں بیٹا مر گیا الحمدللہ کہتا ہے، بیٹا مرا کہتا الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس کی ہر حال میں تعریف کی جاتی ہے، جس کی ہر حال میں تعریف کی جاتی ہے۔ مصیبت میں بھی الحمدللہ، خوشی میں بھی الحمدللہ، غم میں بھی الحمدللہ۔ اسی لیے اسلاف کے ہم قصے سنتے ہیں، عورت آئی، بتایا گیا شوہر شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، شکوہ نہیں کی، شکایت نہیں کی، اللہ کی تعریف کی۔ جب اسے بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالم ہے، صحیح سالم ہے، کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سالم ہوتے ہوئے دنیا کی ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہنے کا ایمان والوں کو عطا کرتا ہے، کیونکہ بیٹا آپ کا مرا، ظاہری طور پر آپ کو دکھ ہو رہا ہے، لیکن ایک مومن کو معلوم ہے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اگر میرے دل میں ایمان ہے تو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا اللہ جسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس نے مجبوری میں میرے بیٹے کو موت نہیں دی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو بے شک وہ میرا بھلا چاہتا ہے۔ بیٹے کی موت میں اللہ نے کیا بھلائی رکھی ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، میرے اللہ کو معلوم ہے، اسی لیے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اس نے جو کچھ بھی کیا خیر ہی کیا۔ یہ جذبہ ہے ایمان کا، الحمدللہ کے معنی کو سمجھنا ہے، بہت گہرائی ہے اس میں۔
الحمدللہ میں بہت گہرائی ہے۔ آپ نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اگر اللہ آپ کو الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا کرتا ہے تو آپ کے دل میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ یہ گھر میں نے میرے کمائی سے بنایا ہے، کیونکہ آپ کے لیے گھر بنانے کے کام کو آسان کرنے والا اللہ ہے۔ اگر آسان نہ کرتا تو آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ عالم بن گئے، آپ الحمدللہ کہیں گے کیونکہ آپ نے علم اپنی ہوشیاری سے حاصل نہیں کیا۔ دنیا میں آپ سے بھی زیادہ ہوشیار لوگ ہیں جنہیں نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مسلمان بنایا، آپ الحمدللہ کہیں گے۔ اگر حقیقت میں اسلام کو آپ سمجھتے ہیں، اس نعمت کی قدر آپ جانتے ہیں تو آپ الحمدللہ کہیں گے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار رہیں گے، اور آپ کو یہ یقین ہوتا جائے گا کہ یہ نعمت اسلام مجھے اللہ کی توفیق سے ہی ملی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ورنہ ابو جہل ہم سے بھی زیادہ اونچے خاندان کا تھا، خاندان قریش میں سے تھا۔ ابو لہب خاندان قریش کا تھا، ہم سے اچھی عربی جانتا تھا، وہ عربی اس کی زبان تھی، اسی کی زبان میں قرآن اترا۔ نبی کا چاچا تھا، نبی کو دیکھا، مکہ میں پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، اس کے باوجود بھی اسے اسلام نہیں ملا۔ آپ کو ملا، مجھے ملا، الحمدللہ۔ یہ اسلام ہماری صورت کی وجہ سے نہیں ملا، ہمارے خاندان کی وجہ سے نہیں ملا، ہماری عزت اور دولت کی وجہ سے نہیں ملا، ہماری چالاکی کی وجہ سے نہیں ملا۔ اسرو میں ہم سے بھی زیادہ چالاک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاند پر وین بھیجے، ذہن ان کے پاس بھی ہے، لیکن ہدایت نہیں ملی، آپ کو ملی۔ کیوں؟ الحمدللہ کہو، اللہ نے دیا ہے تب ملی ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو نہیں ملتی۔ تو الحمدللہ یہ زندگی کے اندر ہر وقت کہا جانے والا جملہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو بھی کمایا، آپ کو جو کچھ بھی ملا، وہ صرف اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ نے بھیک میں دیا ہے، اسی لیے اللہ تعریف کے لائق ہے۔ ہم محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے رہیں۔ ان الحمد للہ، بے شک حمد اللہ کے لیے ہے، بے شک حمد اللہ کے لیے ہے۔ عالی شان آپ نے مسجد بنائی، بولتے مت پھرو ہمیں کوشش کرے بنی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا بنی۔ بڑا مدرسہ بنائے، بولنا نہیں یہ میری کوشش ہے، اللہ نے آسان کیا بنا۔ بچے نیک بنے، سینہ نہیں ٹھوکنا میں نے میرے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا آپ کے بچے نیک بنے۔ ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا، نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا، نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا کافر ہو کر مرا، ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کے باپ کافر ہو کر مرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کفر کی حالت میں مرے۔ اللہ نے اولاد کو نیک بنایا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاندان کو عزت سے نوازا، خاندان میں کوئی شرابی نہیں ہے، خاندان میں کوئی ڈکیٹ نہیں ہے، کوئی چور نہیں ہے، سینہ نہیں پھلانا ہمارا خاندان دوسرے خاندانوں سے اچھا ہے، ہمارا گھرانہ دوسروں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور ایمان جتنا زیادہ ہوگا نا،
اتنا زیادہ زبان سے الحمدللہ نکلے گا۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جانا ہمارے لیے آسان کر دیا، اگر اللہ آسان نہ کرتا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے کامان جو ہمیں کر رہے نہیں، ان کاموں کے اوپر جو سینہ تانتے نہیں، بند کرنا ہے اس کو، اپنی قدر و منزلت کو پہچاننا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اگر اللہ ہم سے کام لے رہا ہے وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا خود کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الحمد للہ، بے شک حمد اللہ کے لیے ہے، نحمدہ، ہم اس اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ حمد کے لائق ہے، وہ تعریف کے لائق ہے۔ اور تعریف کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہم ٹوپی لگا کے داڑھی رکھ کے مسجد بنا کے نماز پڑھیں گے اسلام باقی رہے گا، نہیں تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی حاجت ہے ہی نہیں۔ اگر ہم مسلمان بنے ہیں یہ ہمارے خود کے بھلائی کے لیے ہے، خود کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے، خود کو جنت میں لے جانے کے لیے ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں اور اے جنوں، اگر تم سب کے سب علی اتقى قلب رجل واحد منکم، علی اتقى قلب رجل منکم، تم میں سے جو سب سے نیک انسان ہے اس انسان کے جیسے بن جاؤ۔ دنیا کے پورے انسان، مسجدیں گرانے والے بھی، مسجدیں بنانے والے بھی، بت پوجنے والے بھی، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی، سارے انسان اگر سب سے نیک انسان کی طرح بن جائیں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اللہ فرماتا ہے اس سے، تمہارے نیک بن جانے سے میری بادشاہت میں، میری عزت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے، کچھ بھی بڑھنے والا نہیں ہے۔ اگر تم سب کے سب، پورے انسان اور جنات، دنیا کے سب سے زیادہ گنہگار انسان کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اللہ فرماتا ہے اس سے میری عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو میرا چھوٹا کام، تمہارا چھوٹا کام اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کر رہے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے، آپ برا کر رہے ہیں آپ خود کا نقصان کر رہے ہیں، تو اللہ کی تعریف ہمیشہ سے پوری ہے۔ نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ہم بندے ہیں، بندے کا کام ہے تعریف کرنا، ہم تعریف کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد کہا وَنَسْتَعِينُهُ، اسے غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کی، اللہ تعریف کے لائق ہے، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز پہ مدد مانگتے ہیں؟ کس چیز کا ذکر ہوا اس سے پہلے؟ اللہ کی تعریف۔ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بھی، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بھی، اللہ کی حمد کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ پھر ہماری تعریف کہاں سے ہوئی؟ ہم سے کیا ادا ہوا؟
اگر اللہ مدد نہ کرے ہماری زبان سے تعریف بھی نہیں نکل سکے گی، ہم اتنے لاچار ہیں۔ ہماری حیثیت یہ ہے، اگر اللہ زبان میں طاقت نہ دے الحمدللہ بھی نہیں بول سکتے۔ اسی لیے جب مرتے رہتے نا لوگ، ان کے پاس جاؤ، کوشش کرتے رہتے بولنے کی، نہیں بول سکتے۔ بولنے کی طاقت اللہ چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ الحمدللہ کہنے کی زبان میں طاقت نہیں دیا تو آپ نہیں کر سکتے۔ دین کے اندر ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، کچھ بھی کر کے اڑنا نہیں، اکڑنا نہیں۔ مسجد میں کھڑے ہوتے ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم سے عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے عبادت کے ساتھ اللہ کی مدد کو جوڑ دیا گیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے اے اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تو مدد کرے گا تبھی عبادت کر سکیں گے، اگر تو مدد نہیں کرے گا تو ہم سے عبادت نہیں ہو سکے گی۔ نحمدہ، اے اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، اور ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اس حمد کو پورا کرنے میں، اللہ کی تعریف بجا لانے میں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اتنے عاجز ہیں کہ اللہ کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو توفیق دے، تو ہماری مدد فرما، تبھی جا کر ہم تیری حمد بیان کر سکیں گے، تیری تعریف بیان کر سکیں گے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ، اگر یہ ایک جملہ سیکھ گئے نا، ہم اس جملے کو صحیح طور پر سمجھ گئے نا، ہم کو ہماری حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ ہماری حیثیت کیا ہے، یہ ہماری حیثیت کا پتہ ہمیں چل جائے گا۔ جب بھی کبھی ہم کو ذرا ہم ہونے کا غرور آتا ہے نا، قرآن کی کچھ آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت کئی جگہ پر ہمیں دکھایا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان منی کا ٹپکایا ہوا قطرہ نہیں ہے؟ بچے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم بھی ویسے ہی ہوئے، میاں بیوی کے ملاپ سے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے جو سفید پانی نکلتا ہے اسے کہتے ہیں منی۔ اللہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان منی کا ٹپکایا ہوا قطرہ ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، پیٹھ میں سے اور عورت کی چھاتیوں کے ہڈی کے پاس سے ہو کر نکلتا ہے۔ یہ انسان کی حیثیت ہے۔ اور انسان غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ میں آ کر کچھ انسان اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ خود کو خدا کہنے لگتے ہیں، خود کو رب کہنے لگتے ہیں، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ اللہ فرماتا ہے آدم کا بچہ، کون آدم کا بچہ؟ ہم انسان، یسبنی، مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسبنی ابن آدم، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اور مسلمان ہو کر کچھ مسلمان علل اعلان اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ کیا غریباں کچھ اللہ مصیبتاں ڈالتا؟ آپ جا کے سکھائیں گے کیا اللہ کو کہ مصیبت کسے ڈالنا ہے؟
بھلائی کس کے ساتھ کرنا ہے اللہ کو آپ سکھائیں گے؟ اللہ آنکھیں مچھلے بیٹھا، آپ دیکھیں کیا؟ اللہ کے بارے میں ایسی بڑی بڑی باتیں ایک مسلمان ہو کر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا، اللہ کی شان کو اس نے نہیں جانا۔ اللہ کی شان بہت عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا اس کی عظمت اور جلال کے بارے میں۔ کس طریقے سے ایک انسان ایسی حماقتیں کر سکتا ہے؟ تو اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد فرماتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہمارے نفسوں کے جو شر ہیں، شر کا مطلب برائیاں، نفس یعنی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے خود کے اندر جو برائیاں ہیں، ہم ان برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہیں آپ کے دل میں برائیاں؟ اگر نظر نہیں آ رہی ہیں تو آپ اندھے ہیں۔ آپ کے دل کی برائیاں آپ کو اگر نظر نہیں آ رہی ہیں، آپ اندھے ہیں۔ اور آج دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایمان جتنا کچا ہوتا ہے، آدمی ایمان سے جتنا دور ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگتا ہے اور ساری دنیا کو غلط سمجھنے لگتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں آپ پوچھ لو، 100 غلطیاں کھڑے کھڑے بتا دے گا۔ ذرا ان کے بارے میں بولو، ارے انہیں پیسے لے دیتا نہیں، انہیں جھوٹ بولتا، انہیں یہ کرتا، انہیں وہ کرتا، بغیر سوچے سمجھے کہ 10 15 20 25 غلطیاں کھڑے کھڑے ہر انسان کے بارے میں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں۔ ویسے ہی جب خود کے بارے میں پوچھو، آپ کے اندر کوئی خرابی ہے؟ نہیں بھائی، ہمیں تو ویسے کوئی چیز کے بھی نزدیک نہیں جاتے، ہمیں ہر چیز سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو نیک مت کہو، اللہ جانتا ہے متقی کون ہے۔ ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، سب سے خوبصورت، سب سے خوب سیرت، صورت میں بھی خوبصورت، سیرت میں بھی خوبصورت، اتنا پاک دل یوسف علیہ السلام کا، جو بھائی لے جا کے کنویں میں ڈال دیے، باپ کے پاس جا کر جھوٹ بولے، بھیڑیا کھا گیا، روتے روتے باپ کی آنکھیں چلی گئیں، بھائیوں کے اس کرتوت کی وجہ سے پوری زندگی محبت کرنے والے باپ سے بچھڑ کر رہنا پڑا، بھائیوں کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا، عورت نے تہمت لگائی، لیکن جب بھائی آئے ملے، ملنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے چھوٹی سی اپنی غلطی کا اظہار کرنا چاہا، غلطی کا پورا اظہار کرنے بھی نہیں دیے، شرمندہ بھی نہیں کیے، کیا بولے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آزاد ہو، شیطان ہمارے بیچ آیا تھا، جو ہوا ہو گیا، ختم کر دو اسے۔ کتنا بڑا دل ہے! اتنے پاک دل کے یوسف علیہ السلام باپ سے دور ہوئے، بیچے گئے، بادشاہ نے خریدا، عورت نے بدکاری کی دعوت دی، بدکاری سے بھاگ کر کھڑے ہو گئے، پیچھے سے کپڑے پکڑ کر گھسیٹے، کپڑا پھٹ گیا یوسف علیہ السلام کا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی جو مکاری تھی اس کے بارے میں پتا چلا کہ ابھی بھی یہ لوگ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے اللہ یہ عورتیں جس برائی کی طرف مجھے کھینچ رہی ہیں، اگر تو مجھے ان کی برائی سے نہیں بچائے گا مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ السجن احب الی مما يدعوننی الی، مجھے جیل میں جانا پڑے یہ پسند ہے، لیکن میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک نبی بدکاری کی دعوت پر کہاں جانا پسند کر رہے ہیں؟ جیل میں، اور جیل میں گئے بھی۔ علماء لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس برائی کرنے کے لیے جتنے بہانے چاہیے تھے اتنے بہانے مل سکتے تھے۔ سب سے پہلے گاؤں میں نہیں ہیں، گاؤں میں کسی کے ساتھ منہ کالا کریں گے تو بدنامی کا ڈر ہو سکتا ہے، ملک سے دور ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گوا میں جا کے بدکاری کرتا ہے، پونا میں جا کے بدکاری کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام دوسرے بستی میں تھے، بلانے والی عورت خوبصورت ہے، محل میں بلا رہی ہے، محل کے دروازے بند ہیں، اور یوسف علیہ السلام اگر اس کی دعوت قبول کر کے جا کے اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، پھنسنے کا، بدنام ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ برائی کی طرف بلانے والی خود ملکہ ہے، اگر نہ کریں تو جیل میں جانا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بدکاری کو ٹھکرا کر جیل میں جانا پسند کر کے دل کا حال دیکھو۔ جب یوسف علیہ السلام کو آ کر جیل سے بلایا جاتا ہے، فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا دل بہت پاک ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ آج منہ میں بیڑی پکڑ کو، مسجد کے کٹے پر کھڑ کو، مولوی صاحب دوسروں کا ہم نہ معلوم نہیں، ہمارا دل بہت پاک ہے، بولتے نہیں بولتے؟ دوسروں کا ہم نہ معلوم نہیں، ہمیں آج تک ایک حرام کا نہیں کھائے۔ بولنے سے پہلے سوچ رہے کیا بول رہے آپ؟ اتنے بڑے پیغمبر اتنی بڑی قربانی کے بعد فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا دل بہت پاک ہے، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیونکہ انسان کا دل انسان کو برائی کی طرف بلاتا چلا جاتا ہے۔ جب ہمارے دل سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے نا تو ہم کو ہماری غلطیاں دکھنا بند ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والا غلطی کرتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو اپنے سر پر ایک پہاڑ کے طرح بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ایمان والے سے غلطی ہوتی تو کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو اپنے سر پر ایک پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ منافق بھی غلطی کرتا ہے، منافق گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو ناک پر بیٹھی ہوئی معمولی سی مکھی سمجھتا ہے کہ ایسے کہہ دیا، ہاتھ ہلایا تو مکھی جیسے اڑ گئی ویسے ہی گناہ کر دیا، نہیں کرنا تھا کر لیے، اللہ معاف کرنا۔ سودی قرض لے لیے، کیا کرنا، مجبوری تھی لے لیے، اللہ معاف کر دیتا۔ کوئی برائی کا کام کر دیے، نہیں کرنا تھا کر لیا، اللہ معاف کر دیتا۔ یہ ایمان کے کمزوری کی دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے کمزوری کی دلیل ہے۔ آپ کتنے ایمان والے ہیں اس کا اندازہ آپ سے ہونے والی غلطی کا احساس آپ کے دل میں کتنا ہے اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے،
گناہ ہو گیا، بہکاوے میں آ گئے، زنا کر لیے، کوئی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں معلوم گناہ کیے ہیں بول کے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب گناہوں کی لذت ختم ہو گئی، ایمان دوبارہ سے جاگ اٹھا، حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا سکون، چین، اطمینان سب ختم ہو گیا، پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معلوم ہے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سوچو ذرا، ایک عزت دار گھرانے کا آدمی غلطی سے برا کام کر لیا ہے، کوئی دیکھا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے دنیا میں، چپ رہتے وہ راز راز ہی رہ جاتا، لیکن ایمان تھا، ڈر تھا، آج چھپ گیا، اللہ کے پاس کیا ہوگا معلوم نہیں ہے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورے صحابہ بیٹھے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے گناہ کر لیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ شراح حدیث کی تشریح کرنے والے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اس لیے پھیر لیا کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جا کر توبہ کر لے، اللہ بخش دے گا۔ دوسری طرف سے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا مطلب پاک کرنے کا؟ ان کو بھی معلوم ہے، پاک کرنے کا مطلب یہ ہے میدان میں کھڑا کر کے سب لوگ پھترے لے کر ماریں گے، اس وقت تک ماریں گے جب تک جان نہیں نکلے گی۔ سزا بھی معلوم ہے، کس کے سامنے بول رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے، اور روٹین کے ساتھ ہمیشہ برا کرنے والے بھی نہیں ہیں، وہ غلطی سے ہو گیا لیکن گناہ ستا رہا ہے، یہ ایمان ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ آدمی غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے، بولے کیا کرنا، نہیں چلتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، لکھ کے دیا ہے کیا اللہ آپ کو معاف کر ہی دے گا؟ یاد رکھو اللہ چاہے تو سب کچھ معاف کرے گا، اگر نہیں چاہے گا ایک عبادت گزار، بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والی عورت کو بھی ایک بلی کو ستانے کے بدلے میں جہنم میں ڈال دے گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معافی کا بھروسہ کر کر گناہ کرنے والے ہمیشہ سوچیں وہ اللہ جو ایک چھوٹی سے چیز کی چوری پر تمہارا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، وہ اللہ سزا دینا بھی جانتا ہے۔ چھوٹا سا گناہ جہنم میں لے جا سکتا ہے، ویسے ہی چھوٹی سی نیکی جنت میں لے جا سکتی ہے، اللہ کی مہربانی چاہیے۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، دل میں بہت ساری برائیاں ہیں، اور انسان کو اپنے نفس کی برائیوں سے، اپنے خود کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ اس کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ دوسروں کے برائیوں کے بارے میں جانکاری کرنا بند کرو، دوسروں کے برائیوں کے بارے میں جانکاری کرنا بند کرو۔ آپ کی برائیوں کا حساب مجھے دینا ہے کیا؟ میری برائیوں کا حساب آپ دیں گے کیا؟ اللہ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کیا؟ انہوں اتنے برائیاں کرتے تھے، کئی کو لکھ کو رکھے نہیں، تمہیں لوگوں کو کیوں نہیں بولے؟ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے۔ بلکہ کسی کی برائیوں کو، حقیقت میں اس کے اندر برائیاں ہیں،
ان برائیوں کو جان کر دوسروں کے پاس بولنا یہ غیبت ہے۔ کسی کے اندر برائی ہے حقیقت میں، یقین کے ساتھ آپ جانتے ہیں، اس برائی کو آپ کو 100% پروف کے ساتھ معلوم ہے، لے جا کر آپ دوسروں کے سامنے بولیں گے تو وہ کیا ہے بھائی؟ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرو۔ پوچھنے والے پوچھے اللہ کے نبی اگر حقیقت میں اس میں وہ برائی ہے تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں اگر اس میں وہ برائی ہے تو یہ غیبت ہے، اگر حقیقت میں اس میں وہ برائی نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ اور غیبت کرنا یعنی کوئی کالا ہے ہم جا کر اسے کالا کہیں پیچھے، کوئی سود خور ہے جا کر بولیں انہوں خالی بیاج کاج کرتے ہیں سو ان کا کاروبار پورا گٹکے کا حقیقت میں ہے اور دوسروں کے سامنے میں بول رہا ہوں تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہیں پر ایک بات اور بولوں، عام آدمی کی اگر آپ غیبت کریں گے تو یہ مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ اگر کسی عالم کی آپ غیبت کریں گے تو یہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کیوں؟ کہ عالمہ کچھ الگ کی، اسپیشل کی نہیں، اس کے پیچھے خاص حکمت ہے۔ اگر میں آپ کی غیبت کیا تو لوگ آپ سے بدظن ہوں گے، لوگ آپ کو برا سمجھیں گے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر میں نے مولانا کی غیبت کی، ایک عالم کی غیبت کی، کل آ کر وہ آپ کو سمجھانے بیٹھیں گے تو آپ ان کی باتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے ایک عالم کی غیبت کر کے لوگوں کو دین سے روکنے کا کام کیا۔ ایک عالم کی غیبت کر کے کیا کیا آپ نے؟ لوگوں کو ان کے علم سے محروم کیا، ان کے علم سے فائدہ اٹھانے سے آپ نے لوگوں کو روک دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں عام لوگوں کی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، علماء کی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت میں زہر ملا کر کھانے کے برابر ہے۔ شرور النفس، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اپنے نفس کے شر کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے برائیوں کو کریدنا بند کر دینا۔ آپ کی قبر میں آپ جائیں گے، آپ غلطی کیے ہیں، اللہ آپ سے آپ کی غلطی کے بارے میں پوچھے گا۔ دوسرے لوگوں کی غلطیوں کی کتاب بنا کر آپ نہ دنیا میں کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے نہ آخرت میں کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جس دن انسان دوسروں کی غلطیوں کے بجائے خود کی غلطیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، الحمدللہ اس دن سے اس کا سدھار شروع ہو جائے گا، وہ سدھرنے لگے گا۔ یہ سدھرنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، خود کی غلطیوں کو پہچانو۔ بہت غلطیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بچہ خطا کار ہے، آدم کا ہر بچہ گنہگار ہے۔ مجھ میں بھی 100 برائیاں ہیں، آپ میں بھی 100 برائیاں ہیں۔ مجھے میری برائیوں کی فکر کرنا ہے، آپ کو آپ کے برائیوں کی فکر کرنا ہے۔ امام قحطانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ایک نظم ہے نونیہ، اس میں وہ فرماتے ہیں واللہ لو علموا قبیح سریرتی لأبى السلام علی من یلقانی۔ امام ہیں، عالم ہیں بہت بڑے،
اپنی حیثیت کو وہ جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا برا ہوں تو لوگ مجھے سلام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی اور لوگ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہر انسان کے اندر غلطیاں ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں۔ فجر میں کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ فجر پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ فجر ہونے کے بعد ماں باپ ہمارے زندہ ہیں، ماں باپ کی خیر خبر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ ماں باپ ہمارے انتقال کر گئے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ بچے ہمارے ہیں، کون سے راستے پہ ہیں؟ نیکی کے راستے پہ ہیں کہ برائی کے راستے پہ ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ 8:40 تک چلے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آدمی اپنا حساب شروع کرے صبح ہونے کے ساتھ ہی۔ فجر پڑھا، جماعت ملی، تکبیر تحریمہ ملی، نہیں ملی، کل سے اسے سدھارنا ہے۔ میں نماز پڑھا، میرے ساتھ میرے بچے نماز پڑھے، والد کمزور ہیں، بیڈ پر ہیں، وضو کا پانی رکھا، ان کو گرم پانی کا انتظام کیا، ان کے نماز کی فکر کیا۔ والدہ کمزور ہیں، ان کا میں وضو کرایا نہیں کرایا، ان کے نماز کی خیر خبر لیا نہیں لیا، یہ سب گناہ ہیں اگر نہیں کریں گے تو۔ آپ کے والدین آپ کے گھر میں بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کے نماز کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے بچے ہیں؟ ماں باپ کے نافرمان ہیں آپ۔ اللہ گناہ لکھ رہا ہے آپ کے نامہ اعمال میں، گنہگار ہیں، یہ غلطیاں ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ تو نماز پڑھ لیے، بچہ 9 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھا، اللہ پوچھے گا۔ کون کتنے گٹکے کھاتا وہ نہیں پوچھے گا، کون حلال کا کھا رہا حرام کا کھا رہا، کس کا گلہ کر رہے تھے وہ نہیں پوچھے گا۔ آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا، اللہ پوچھے گا۔ آپ کی بچی نماز نہیں پڑھ رہی، اللہ پوچھے گا۔ آپ کی بیوی توحید اور نماز پر نہیں ہے، اللہ پوچھے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو۔ آپ نے اللہ کا یہ حکم نہیں مانا، نہیں ماننے کی وجہ سے گنہگار ہو گئے، یہ گناہ ہے، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے۔ گناہ صرف شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، بدکاریاں کرنا یہی گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہے، بچوں کو نماز کا حکم نہ دینا سب سے بڑا گناہ ہے، بیوی کو بے نمازی ہوتے ہوئے برداشت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد کمائی کے لیے نکل رہے، کیا کمائی کر رہے؟ حلال کی ہے، حرام کی ہے، کمائی کے مسائل جانتے نہیں جانتے، آپ کے پاس جو مال آ رہا ہے کس طریقے سے آ رہا ہے، جو مال آ رہا ہے اسے کس راستے میں آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5 چیزوں کا جواب دینے سے پہلے قیامت کے دن میدان محشر سے آپ اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکیں گے، قدم جم جائیں گے، ہلا ہی نہیں سکتے آپ۔ اللہ پوچھے گا زندگی دیا تھا کیا کیا، جوانی دیا تھا کہاں گزارا جوانی، مال کے بارے میں پوچھے گا، مال کہاں سے آیا کہاں پر گیا، 2 چیزیں ہیں، صرف کمانا ہی، حلال کما رہے ہیں، پسینہ ٹپکا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لا کر غلط خرچ کر رہے ہیں، جواب دینا پڑے گا، سزا ہوگی اللہ کے پاس۔ مولانا یوسف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ابھی بیان کیا، ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ غیروں کو دیکھو، رہنے کے واسطے جھونپڑی ہے، 1-2 گائے پالتے، بھینس پالتے، گائے کا بھینس کا دودھ بیچ کے اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے، پڑھاتے، انجینئر بناتے، ڈاکٹر بناتے، اوپر تک لے جانے کی کوشش کرتے۔ اور ہماری حالت یہ ہے، ہمارے بڑوں نے جائیدادیں چھوڑی، ہم بیچ کر اڑا رہے ہیں،
بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر مزے کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، قابل بن رہے ہیں نہیں قابل بن رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ چونکہ میں اسکول اور مدرسہ چلاتا ہوں، مجھ سے پوچھو ماں باپ کی حالت کیا ہے۔ ایسے بچے ہیں 3 بچے 4 بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم کے نام پر سال میں 10,000 روپے خرچہ کرنے کے واسطے 50 بار سوچتے، نہیں مولوی صاحب ہوتا نہیں، گھر نہیں چلتا، گھر کا یہ نہیں کیا بھائی، تھوڑی دیر میں فون نکالتا، بڑا قیمتی فون ہے اس کے پاس، فون خریدنے پیسے ہے، بچے کی تعلیم پہ خرچ کرنے پیسے نہیں، آنے کے واسطے بس میں آنے نہیں ہوتا، کار کر لے کے آنے پیسے ہیں، فیس دینے پیسے نہیں ہیں، بچے کو کتاب دلانے پیسے نہیں ہیں، ہر چیز کے لیے پیسے ہیں ہمارے پاس، تعلیم کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہوگا اس قوم کا؟ مال کما رہے ہو، کہاں پر خرچ کر رہے ہو، یہ بھی اللہ تم سے پوچھنے والا ہے، خرچے صحیح کرو۔ شرور النفس بہت زیادہ ہیں، آپ اپنی زندگی کا صبح سے لے کر شام تک کا حساب کرو، بہت کچھ نکلے گا۔ کام کی جگہ پہ گئے، کام والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے، آپ مزدور ہیں، اپنی مزدوری حلال کرتے کہ نہیں کرتے، کنٹریکٹ پکڑ لیتے، زبان ہماری سب سے بری ہے، ہم لوگ کام کرائے ہیں، ہمیں معلوم ہے مسلمان ہر حال میں کافر سے بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمان کسی بھی لین میں نہ اپنی زبان صحیح رکھے ہیں، نہ اپنا لین دین صحیح رکھے ہیں، نہ اپنے تعلقات اور معاملات صحیح رکھے ہیں، وعدہ خلافی میں ہم سب سے پہلے 5 کام ہم پکڑ لیں گے، ایک پینٹر ہے یہ بھی بلڈنگ پکڑتا، وہ بھی پورے پکڑ لیتا، ان کو بھی 8 دن کا ٹائم، ان کو بھی 10 دن کا ٹائم، سب کو لے کے جو ہے سال بھر تک نچاتے رہتا۔ ٹیلر ان کے بھی کپڑے پکڑ لیے، ان کے بھی پکڑ لیے، ان کو بھی وعدہ کیا، ان کو بھی لٹکا رہا ہے، ان کو بھی لٹکا رہا ہے، ہر چیز میں، صرف پینٹر اور ٹیلر کی بات نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب ویسے ہی ہے۔ گوشت کی دکان پہ جاؤ، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے سب ملا کے مار کے دے دیتے، کون سی دیانت داری ہے، خیانت ہے یہ۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے بارے میں جواب دینا ہے، گناہوں کا اگر احساس ہوگا نا تو انسان ہر چیز کو سوچ سمجھ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بازار میں، دیکھے کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے، اندر ہاتھ ڈال کر نکالے، اندر سے گیلا مال تھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا نہیں تھوڑا گیلا ہو گیا تھا تو اوپر سے تھوڑا ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ کیوں نہیں رکھے؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لین دین میں، زبان میں، معاملات میں، قرض لینے میں سب سے آگے ہیں ہم لوگ۔ اگر قرض مل رہا ہے جتنا بھی ملے گا لیں گے، اور سنگے والوں کے پاس ادب سے ہاتھ باندھ کر لے جا کے دیں گے۔ کوئی بھولا بھالا آدمی غلطی سے قرض حسن دے کر اٹک گیا، دشمنی کر لیں گے، کبھی اسے واپس نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے معاملات ہیں۔ یہ اللہ زندگیوں سے برکتیں ختم کر دیا ہے، یہ ہمارے خود کی برائیاں ہیں۔ اگر ایسی برائیوں پر بولتے چلے جائیں تو کئی گھنٹے بول سکتے ہیں، جو ہماری حقیقتیں ہیں یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ہمیں سکھایا، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، من شرور انفسنا، اپنے خود کی برائیوں سے۔ بہت زیادہ ہیں برائیاں۔ جب ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں اور ہم اتنے کمزور ہیں،
کہ اللہ کی عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، تو پھر غرور کرنے کا، گھمنڈ کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے۔ رحم اللہ امرأن عرف قدر نفسہ، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو بندہ خود کے مقام اور مرتبے کو جانتا ہے۔ بہت بڑے امام تھے، غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حج پر گئے، عرفہ کے میدان میں دیکھا سارے لوگ احرام کی حالت میں ہیں، دوپہر کا وقت ہے، عرفہ کا کھلا میدان ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے سب دعا میں لگے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم کے مرتبے کے ہیں، وہ تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں عرفہ کے اس میدان میں شاید اگر مجھ جیسا گنہگار نہ ہوتا تو اللہ شاید ان سب کی بخشش کر دیتا۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں۔ بلندی کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد اگر آج ان کی مغفرت نہیں ہوئی تو مجھ جیسے گنہگار کی وجہ سے نہیں ہوگی، یہ احساس ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ اس احساس کو لے کر ہمیں جینا ہے۔ اپنی نیکیوں سے زیادہ ہمیشہ ہم کو ہمارے گناہ یاد ہونا ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھتے کیا بولتے بھائی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسے یاد رکھو ہمیشہ۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی آپ، لیکن بول کیا رہے ہیں؟ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ نماز پڑھ کر گناہ کیے کیا؟ نماز پڑھ کر گناہ نہیں کیے۔ مومن کو یہ تعلیم دی گئی کہ نماز آپ نے پڑھی، لیکن اس نماز کو جس ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے تھا وہ آپ سے ادا نہیں ہو سکی۔ آپ کو اپنی نماز پڑھنے پر غرور آنے کے بجائے آپ کی نماز میں جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کا آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ نماز پر آپ کو اترانا نہیں چاہیے، بلکہ نماز میں جو کمی رہ گئی، خیال کہیں اور بھٹکا تھا، وضو صحیح نہیں ہوا تھا، رکوع صحیح سے نہیں کیے، سجدہ صحیح سے نہیں کیے، اللہ کی تعریف صحیح سے نہیں کیے، یہ جو غلطیاں کر کے رکھے ہو نا، ان غلطیوں پر تم کو کیا کرنا ہے؟ توجہ دینا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق دے، اپنے مقام کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو سمجھ کر ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، گھمنڈ سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہم سب کو ہماری خود کی نظر میں ہمیشہ چھوٹا رکھے، لوگوں کی نظر میں اللہ بڑا بنائے۔ اور یہ دعا ہم کو ہمیشہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے میری نظر میں ہمیشہ چھوٹا بنا کر رکھ، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا۔ اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، نیک توفیق دے۔ اللہ تعالی مسلم بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔